سورہ نساء آیت نمبر 38۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 166۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ شخص کہ شیطان اس کا ساتھی ہو گیا تو یہ شیطان برا ساتھی ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حقوق کو بیان کیا اور فرمایا کہ یہ حقوق وہ لوگ ادا نہیں کریں گے جن کے اندر تکبر ہوگا، اور پھر فرمایا کہ اسی تکبر کی وجہ سے ہی انسان کے اندر، اسی غرور کی وجہ سے ہی انسان کے اندر بس اوقات بخل اور ریاکاری آ جاتی ہے۔ تو کل کے درس میں بخل کا بیان تھا، آج کی اس زیر دس آیت مبارکہ میں ریاکاری کا بیان ہے۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ما قبل گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شرک کو بیان کیا ہے، اور شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک اکبر ہوتا ہے اور ایک شرک اصغر ہوتا ہے۔ شرک اکبر یہ ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، ٹھیک ہے نا، جیسے یہ بت وغیرہ اور آگے پیچھے لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کرنے والا ہے اور یہ بھی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے اور ان بتوں شتوں کو بھی عبادت کی جا سکتی ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اس کے متعلق گزشتہ آیت میں فرما دیا کہ خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے شرک اصغر۔ تو آج کی شرک اصغر کہتے ہیں ریاکاری کو، ٹھیک ہے نا، چھوٹا شرک ریاکاری۔ تو آج کی اس زیر دس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اس ریاکاری کو، اس شرک اصغر کو بیان فرما رہے ہیں۔ فما والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کہ یہ جو بخیل لوگ ہیں، یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس مال ہے، یہ مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اندر تو خرچ نہیں کریں گے، جہاں پر شریعت کہتی وہاں پر خرچ نہیں کریں گے، بلکہ جہاں ان کا دل چاہے گا یہ وہاں پر خرچ کریں گے۔ اور یہ خرچ کرنا بھی کس لیے ہوگا؟ فخر کے طور پر ہوگا، فخر و مباحات کے طور پر ہوگا، لوگوں کو دکھلاوے کی غرض سے ہوگا، ریاکاری کے غرض سے ہوگا۔ محترم سامعین کرام، آج بھی ہم اگر اپنے معاشرے کے اندر نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں تو بہت ساری، چاہے ہماری خوشی کی رسومات ہوں یا غمی کی، خوشی کے کچھ ہم خرچ کر رہے ہوں یا غمی، بہت سارا ایسا ہوتا ہے
کہ جو ہم دوسروں کو دکھلانے کی غرض سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، شادی کا موقع ہو، آپ کا فرض کیا ایک ہی بیٹا ہو یا پہلا بیٹا ہو، اس کی شادی کر رہے ہوں، تو اس میں لازمی طور پر آپ جناب کیا ہوگا، لائٹنگ بھی ہو رہی ہے، ہال کے اندر بھی آیا جا رہا ہے، اور بھی فوٹوگرافی بھی ہو رہی ہے، اور سٹیج سجایا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی رسومات ساری کی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی کہے نا کہ بھئی یہ کیا کریں، لوگ کہیں گے کہ بیٹا اس کی خوشی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹی کی شادی خوشی نہیں ہے، بیٹے کیا کہیں گے، اولاد کیا کہے گی کہ والد صاحب کو ہماری شادی کی کوئی خوشی نہیں ہے، اس طریقے تو وہ باپ بھی جناب اعلیٰ وہ اس وجہ سے بچتے ہوئے خرچ کرے گا۔ پھر اگر کوئی غمی کا موقع آ جائے تو اب اس میں یہ تیجا ہے، یہ 40واں ہے، یہ جمعرات ہے، یہ شب برات ہے، یہ فلانا ہے، یہ ٹنگانا ہے، یہ ساری چیزیں کریں گے۔ اب لوگ کہیں گے بھائی سادگی کے ساتھ ٹھیک ہے، فوتگی ہو گئی ہے، اب 3 دن تعزیت ہے اور آرام سے بس باقی تم نے سال ثواب کرنا تو کرتے رہو۔ لیکن نہیں جی، لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی ماں فوت ہو گئی، اس کو غم ہی کوئی نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں یہ خیرات ہی نہیں کر رہا، یوں نہیں کر رہا، کیسے لوگ کہیں گے، سمجھیں نا۔ اب وہ دیکھا دیکھی میں کیا ہے، دیگیں بھی چڑھ رہی ہیں، رسم قل بھی ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ ينفقون اموالهم رئاء الناس، کہ وہ اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس طور پر کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں اور بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، یہ بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم احسان جتلا کر لوگوں کو تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات و خیرات کو ضائع مت کرو، ٹھیک ہے، خاموشی کے ساتھ کیا ہے، خرچ کر دو۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، او کما قال علیہ السلام، کہ جس نے جناب اعلیٰ دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا خرچ کیا اس نے بھی کیا کیا، شرک کیا، اس نے بھی شرک کیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہو رہا، کچھ لوگوں کو اٹھائیں گے اور ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ حکم ہوگا کہ اس کو پھینک دو، جہنم کے اندر پھینک دو، ٹھیک ہے نا۔ ان میں سے کیا ہوگا، ایک ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا جس نے ڈھیروں مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، اس کو بلایا جائے گا، مالدار کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی تم نے یہ خرچ کیا، جی کیا، کس کے لیے کیا، یا باری تعالیٰ تیرے لیے کیا، تیرے راہ کے اندر خرچ کیا، تیرا مال تھا تیری راہ میں خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میرے راہ میں نہیں خرچ کیا، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا سیٹھ ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا سخی ہے، فَكَأَنَّهُ قَدْ قِيلَ، گویا کہ یہ دنیا کے اندر یہ کہا جا چکا، فقط قیل، یہ کہا جا چکا، جو تمہاری تمنا خواہش سوچ تھی نا تمہیں بڑا بننے کی، سخی بننے کی، اور یہ وہ لوگوں کی زبان زد عام ہو چکا، وہ کہا جا چکا ہے۔ اب اس کو جہنم کے اندر بالوں سے پکڑتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ ریاکار جو خرچ کرنے والا اور ریاکاری، اس کا کیا انجام ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ریاکاری والوں کو کہا جائے گا، ان ریاکاروں کو، جس کے لیے تم نے عمل کیا ہے نا، آج کا تم بدلہ اسی سے جا کر لے لو جس کے لیے تم نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ روزہ رکھا کسی اور کے لیے، جا کے اسی سے بدلہ لے لو، حج کیا کسی اور کے لیے، جا کر اسی سے بدلہ لے لو، نماز پڑھی کسی اور کو دکھانے کے لیے، جا کے اس سے بدلہ لے لو، ٹھیک ہے نا۔ خرچ کیا لوگوں کو دکھلانے کے لیے، جا کے اس سے بدلہ لے لو، آج میں تمہارے اس سے کیا ہے، بے پرواہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو کیا ہے، دھتکار دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، امید رکھتا ہے،
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت کے اندر کسی اور کو شریک مت ٹھہرائے، کسی کو بھی کیا ہے شریک مت ٹھہرائے۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عمل کو یوں پیش فرمایا کہ میرا صحابی اگر ایک مد جو یعنی لگ بھگ آدھ سیر کے اگر کوئی جو وغیرہ یا کوئی گندم یا کوئی اور چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور بعد میں آنے والے لوگ وہ احد پہاڑ کے برابر بھی کیا کریں خرچ کر لیں، تو وہ میرے اس صحابی کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کے عمل کے اندر جتنا اخلاص، جتنی للہیت ہے، وہ ہمارے عمل کے اندر اتنی للہیت اور اخلاص ہو نہیں سکتا۔ محترم سامعین کرام، ایک دفعہ پچھلے دنوں یہ جب کرونا کا پیریڈ چل رہا تھا، بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ایک تصویر اخبار کے اندر چھپی، غالباً اخبار کے اندر یا سوشل میڈیا کے اندر، ظاہر ہے اس وقت یہ تھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں کو دیں، کہیں سینیٹائزر تقسیم کیا جا رہا، کہیں جناب اعلیٰ ایسے جراثیم کش صابن جو ہے وہ تقسیم ہے۔ اب ایک خاتون کو ایک ٹکیا صابن کی دی جا رہی ہے، اور یقین جانے کوئی 8-10 ہاتھ ہیں جنہوں نے اس ٹکیا صابن کی ٹکیا کتنی سی ہوگی، اتنی 8-10 ہاتھ جناب اعلیٰ اس کو لگے، اور ایک خاتون کو وہ ٹکیا دی جا رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر اور فوٹو سیشن اور یہ سب کچھ، یہ کیا چیز ہے؟ بھئی اگر آپ نے کچھ دینا ہے تو چپ کر کے دے دیں، صابن کی ٹکیا دینی چپ کر کے دے دیں۔ اگر آپ نے کچھ اور فرض کیا کچھ اور بھی، ان دنوں میں لوگوں نے کہ ایسے جو غریب فیملی تھی جو ظاہر ایک دفعہ کام سٹک ہو کر رہ گیا، تو کیا کہتے ہیں راشن وغیرہ دے رہے، اب وہ جناب اللہ خوب اس کا فوٹو سیشن ہو رہا ہے کہ یہ راشن تقسیم کیا جا رہا، فلاں صاحب بیان تقسیم کر رہے ہیں فلاں صاحب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جہاں اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس طرح ہوتی ہے نا، جہاں پہ چپکے سے خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں پر نہیں خرچ کریں گے، بلکہ وہاں پر خرچ کریں گے جہاں پر ان کا نام بنے کہ یہ فلاں سیٹ صاحب نے فلاں نے یہ کیا۔ تو فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے، ریاکاری کی غرض سے خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یوم آخرت پر اور اللہ تعالیٰ پر ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، کچھ ایمان نہیں رکھتے۔ ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، ایسے لوگوں کا جو ساتھی ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان جس کا ساتھی ہو جائے وہ بہت برا ساتھی ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین، کہ جو اللہ تعالیٰ سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو اس کا ساتھی مقرر کر لیتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ اس کو راہ راست سے بھٹکاتا رہتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے تو بڑا چنگا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو برائی کے کاموں میں لگا کے دے تو بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، جب اللہ تعالیٰ کے حضور جائیں گے، کل کلاں کو حقیقت کھلے گی، اس کو پتہ چلے گا کہ یہ تو مجھے بہکاتا رہا ہے، اس کی کہنے پہ میں تو وہ کہے گا کاش کہ یہ میرے اور اس کے درمیان بعد المشرق ہوتا، ٹھیک ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ میرا اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا، یہ تو بہت ہی برا کیا ہے ساتھی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس وقت انسان اس طرح پچھتائے گا، لیکن اس وقت پچھتانا اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو اسے فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، جس کا ساتھی شیطان ہو گیا، اور یہ شیطان کیا ہے فَسَاءَ قَرِينًا، یہ بہت ہی برا کیا ہے ساتھی ہے، یہ انسان کو برائی کے اوپر کیا ہے آمادہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان اس برائی کے اندر کیا ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔